سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو۔ سوال ہے ام حکیم کون تھی؟ جواب ہے ابو جہل کی پوتی۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب ہے الحمدللہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت بتائیں جو اولاد آدم میں صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نصیب ہوئی۔ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کس پیغمبر کی خدمت کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے سنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے طریقہ اور عمل۔ علمی اور عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ممتاز حیثیت کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ کس سورہ میں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے اور کس آیت میں؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ سوال ہے مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص۔ ہجرت حبشہ میں کون سے کم سن صحابی تھے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی بنائی ہوئی کیا چیز بازار میں فروخت کرتے تھے؟ بت۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ سوال ہے کس نبی نے آب حیات پیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا۔ سوال ہے معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ان پیالوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے کس پیالے کو پسند فرمایا؟ جواب ہے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے،
ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے دو راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہے، اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب ہے، اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ پتھروں کی رگڑ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے اور 2 جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس خاتون کے کان چھیدے گئے؟ جواب ہے، سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان چھیدے گئے تھے اور اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو مسلمان ہونے پر واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں؟
जवाब है हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है किस फल को हम नहीं खरीद सकते? जवाब है मेहनत का फल। किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज्यादा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अबू जहल के बारे में फरमाया था। क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा सुरमा लगाने की ताकीद की है? सैयदना मोहब्बत बिन हौजा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त खुशबूदार सुरमा लगाने का हुक्म दिया है और फरमाया है रोजादार को इससे बचना चाहिए। अबू उबैदा ने फरमाया खुशबूदार सुरमा से मुराद कस्तूरी मिला सुरमा है। जवाब है वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब है शहद की मक्खी का। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अगर हमारी मेहमान नवाजी ना करने वाला हमारे यहाँ आए तो हम क्या करें? अगर हमारी मेहमान नवाजी ना करने वाला हमारे यहाँ आए तो हमें उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पानी किसने छिड़का और कितना छिड़का, किधर से शुरू किया था? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने छिड़का, एक मुश्क छिड़का और सरहाने की तरफ से शुरू किया था। जनाब अबू तालिब के कितने दिन बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विसाल फरमाया? 3 या 5 दिन बाद। सवाल है बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब है जिसके घर में लड़का पैदा हो वो उसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर उसका निकाह कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की कौन सी बेटी ने गज़वा ओहद में जख्मियों को पानी पिलाया था? हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? आप अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा सूरह हूद में आया है। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कितने जुम्मे अदा किए?
جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے نماز بنتے ہیں۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے شب معراج کب ہوئی؟ جواب ہے 10 نوی کو۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب ہے فقراء و مہاجرین کا۔ سوال ہے کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے باوضو رہنے سے۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔